الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اس کی تعریف اور توصیف کے بعد حضور نبی اکرم، نور مجسم، نبی مکرم، رسول محتشم، حضور ختم المرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار در بار گہر بار میں بسط عز و نیاز تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا دن بابرکت دن ہے اور اس دن کے جھرمٹ میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی امت اپنے نبی کے اس ولادت کے دن کو جشن کے طور پہ اور محبت کے طور پہ مناتی ہے. کل کی گزری ہوئی رات اور آج کا یہ گزرنے والا دن، اگر مغرب کے وہ گماشتے جنہوں نے میرے رسول کی توہین کی، اہانت کی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم توہین رسالت کریں گے، خاکے بنائیں گے، تو یہ امت نبی سے دور ہو جائے گی، میں کہتا ہوں کاش کہ وہ گزری رات کو اپنے سیٹلائٹ کے نظام کو آن کرتے اور دنیا کا نظارہ کرتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ گلی گلی اور نگر نگر میرے رسول کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور ان کو خبر ہوتی کہ یہ امت نبی سے دور نہیں ہوئی بلکہ نبی کے نیڑے ہو چکی ہے. یہ سجا ہوا ماحول کسی کے آنے کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی دنیا میں آیا ہے. ویسے ظاہری پردہ فرمائے حضور کو 1450 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے. یہ محبتوں کا انداز، یہ سجا ہوا ماحول، یہ محبت کا ایک محبت کی علامت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے اوپر اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں. آج گلی گلی اور نگر نگر میرے حضور کے ذکر کی محافل منعقد ہیں، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تو بالخصوص دن اور رات میرے رسول کے ذکر کے لیے وقف ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا
کہ حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے روح اور تسکین کا باعث ہے۔ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان اس ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھا ہے کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ ذکر حضور کا ہو اور چہرہ مرجھا جائے، تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں، تو سمجھ لے کہ اندر کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے ٹوٹ چکا ہے۔ صاحب جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی سکون دیتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر انسان کو تسکین دیتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے ذروں پہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا تھا، لکھتا پھر مٹاتا، پھر لکھتا پھر مٹاتا۔ تو دیکھنے والے نے کہا مجنوں میاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ تو کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جب میں لیلا کا نام لکھتا ہوں تو میرے پریشان دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے اور آپ بات کو سمجھ رہے ہیں تو بتائیے گا، اگر مجنوں کو لیلا کا نام سکون دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد سکون نہیں دیتا؟ وہ بھائی سے بڑھ کے تو کوئی نام ہے ہی نہیں کائنات میں۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات جلوگر ہوئی، اور یہ اہل ایمان کا اعزاز ہے کہ وہ حضور کی آمد کے اوپر اظہار مسرت کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی طرف سے فضل ملے، رحمت ملے تو اس کے اوپر اظہار مسرت کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، یہ انسانی مزاج ہے کہ جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ملتی ہے تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ رحمت کے ملنے پہ خوش ہوتا ہے۔ کوئی بھی رحمت ہو، مطلقاً رحمت جب اس کو ملے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ صاحب عام سی رحمت ملے تو انسانی مزاج ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے۔ بتاؤ جس کو رحمت للعالمین مل جائے اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جس کو آمنہ کا لال مل جائے، جس کو وہ نبی ملے جس کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، جس کو وہ رسول ملے جس کے لیے رسول بھی دعائیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی تختیاں دی گئی، امام سیوطی نے ذکر کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک ایسی امت کا ذکر پڑا ہے جو آئے گی سب سے بعد میں لیکن نمبر پہلا لے جائے گی۔ آپ نے کبھی فوج کو دیکھا ہو، جب ان کو صبح مشق کرواتے ہیں تو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور ایک ریفری ہوتا ہے جو ان کو چلنے کا اشارہ کرتا ہے۔ تو جب ان کو واپس بلانا ہوتا ہے تو وہ ریفری کہتا ہے ٹرن اباؤٹ، واپس آؤ۔ تو یہ دائرے میں چکر کاٹ کے نہیں آتے، جس جگہ رکتے ہیں اسی جگہ قدموں پہ پھر جاتے ہیں۔ تو جاتے وقت جو سب سے آخر میں ہوتا ہے، جب ٹرن اباؤٹ کہہ کے رخ پیچھے موڑتے ہیں تو آخر والا پہلا ہو جاتا ہے۔ رب نے کہا محبوب ساری امتیں بھیجوں گا، تیری امت کو سب سے آخر میں رکھوں گا، لیکن کل جنت کا دروازہ کھول کے جب ٹرن اباؤٹ کہوں گا تیری امت جو سب سے آخر میں ہوگی وہ جنت میں سب سے پہلے ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مالک اعزاز میری امت کو دے دے۔ کہا نہیں موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ عرض کرتے مالک ایسی امت کا ذکر پڑا ہے جو خود صدقہ کرے گی، خود کھائے گی اور خود ثواب پائے گی۔ پچھلی امتوں میں صدقہ کھایا نہیں جاتا تھا، اونچی جگہ رکھ کے آتے، آگ اچکتی، خاکستر بناتی تو قبولیت کی علامت قرار پاتا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ عرض کی مالک خود صدقہ کریں گے، خود کھائیں گے اور خود ثواب پائیں گے، یہ امت میری امت بنا دے۔ کہا نہیں موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ عرض کرتے مالک ایسی امت کا ذکر پڑا ہے
جس کا بچہ اس کی کتاب کو زبانی پڑھے گا. پچھلی کتابوں کے حافظ امت میں صرف ایک نبی ہوتا تھا. نبی کے سوا ساری کتاب زبانی کسی امتی کو یاد نہیں ہوتی تھی. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی اس کو زبانی پڑھ لیتا ہے اور ہزاروں سینوں کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے اور اس کو بن دیکھے پڑھا جا رہا ہے. عرض کی مالک کے اعزاز میری امت کو دے دے. کہا نہیں موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. اچھا ایک ایک وصف گنتی کرتے چلے گئے. نیکی کا ارادہ کریں گے تو نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. کریں گے نیکی ایک تو نامہ اعمال میں 10 لکھی جائیں گی. برائی کا ارادہ کریں گے تو نہیں لکھا جائے گا. ایک گناہ کریں گے تو ایک ہی لکھا جائے گا. مال فے کھائے گی, صدقات خود کریں گے خود کھائیں گے. اور وصف گنتی کر کے دعا کرتے مالک یہ اعزاز میری امت کو دے دے. اور ہر سوال کا جواب آیا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. اب ذرا دل تھام کے سنیے گا. اللہ کا جلیل القدر نبی ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب معجزات ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب امت ہے. لیکن آخر میں جا کے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ وہ امت میری نہیں کرتا تو نہ کر, مجھ موسیٰ کو ہی اس محمد کا امتی بنا دے. یار بات سمجھنے والی ہے, احساس کی ہے یا نہیں کہ نبی امت میں آنے کی دعائیں کریں. لیکن ہم نے دعا نہیں مانگی, ہم راتوں کو جاگے نہیں, ہم نے مصلی نہیں بچھائے, ہم نے آنسو نہیں بہائے, ہم نے التجائیں نہیں کی, ہم نے دعائیں نہیں کی. بس دنیا میں آئے آنکھ کھلی تو مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی مبارک ہو مصطفیٰ کی امتی بن کے آئے ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی. یاد رکھیں یہ ایک دن کا میلاد نہیں, ہم ساری زندگی بھی میلاد میں گزار دیں تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے. اب تاریخ انسانیت کو ذرا پڑھیے گا. جب حضور نہیں تھے آئے تو انسان کا حال کیا تھا؟ ظلمتوں میں جکڑا ہوا تھا, ہاتھ سے پتھر کو تراشتا اور اس کی صورت بنا کے پھر اپنی جبین اس کے آگے جھکا دیتا. آٹے کا بت بناتا کہ سفر میں جاؤں گا تو وزن اٹھانا پڑے گا, اور جب سفر لمبا ہو جاتا اور کھانا پینا ختم ہوتا تو اپنے معبود کو نکال کے پتھر پہ رکھ کے کوٹتا اور اس کا آٹا بنا کے اس کو نگل جاتا اور کھاتے وقت آواز دے کے کہتا میرے اللہ میرے معبود اب بھی کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا. یہ ان کا حال تھا. پتھروں کے سامنے جھکے ہوئے تھے. سانپ کیچوا انسان کے معبود رہے, کبھی سورج, کبھی چاند, کبھی ستارے, کبھی درخت, کبھی پتھر. انسان کا مزاج یہ تھا کہ جہاں طاقت کو دیکھتا وہاں جھک جاتا. درختوں کو دیکھا کہا اتنا بڑا درخت ہے, دل پہ رو بیٹھا تو اس کے آگے جھک گیا. کلہاڑے نے درخت کو کاٹا تو انسان نے سوچا کہ درخت میں طاقت نہیں, طاقت تو لوہے میں رکھی گئی, لوہے کی پوجا کرو. آگ میں لوہے کو رکھا تو آگ نے پگھلا دیا. انسان نے پھر جبین اٹھائی, کہا طاقت لوہے میں نہیں طاقت آگ میں, آگ کی پوجا کرو. پانی برسا تو آگ بجھی. انسان نے پھر جبین اٹھائی, جہاں طاقت وہاں جھکتا چلا گیا, لڑکتا چلا گیا. ایک خوش قسمت گروہ چلتے چلتے مکے کی وادی میں پہنچا. ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ نورانی پیکر کو دیکھا. عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ انگلی اٹھے تو چاند بھی 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے, ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جائے, وہ درختوں کو اشارہ کرے جڑوں سمیت اکھڑ کے قدموں میں آ جائے. کہنے لگے سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے, آؤ اس کو پوجے. لیکن جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا, وہ جو سب سے بڑا تھا وہ بھی کسی اور کے سامنے سجدے میں پڑا تھا. لوگ اللہ کی ذات تک پہنچ گئے کہ اصل طاقت وہ ہے جس کو یہ بھی جھک رہا ہے. میرے امام مجدد دین و ملت امام اشرا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کتنا خوبصورت خراج دیتے ہیں. آپ فرماتے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا, فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے. حضور آ کے خبر نہ دیتے ہم اللہ کی ذات تک کیسے پہنچتے. آپ تاریخ عرب کو پڑھیں, معاشرہ پوری طرح ظلمتوں کی لپیٹ میں تھا. انسان دیت سے سک رہی تھی. باپ کے مرنے کے بعد اولاد جب ترکہ تقسیم کرتی
تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ سکی ماں بھی ترکے میں بٹتی تھی، اور جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی، اس کی یار جھنکار ذرا ختم کریں، بالکل سادہ کریں، جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی وہ ماں کو پکڑتا اور منڈی میں فروخت کے لیے کھڑا کر دیتا۔ انسانوں کی منڈیاں عرب میں ایسے لگتی تھیں جیسے ہمارے ہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں۔ ایک گاہک آتا، اس کو دیکھتا، واپس جاتا، دوسرا آتا اور بیٹا تعریف کرتا کہ یہ وزن بھی اٹھاتی ہے، سمجھدار بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے، آپ اس کو لے دیں۔ اور ماں کی نظریں جھکی ہوتی کہ اس کو بیچنے والا وہ بیٹا تھا جس کو 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا کے رکھا۔ جب ریٹ اچھا لگتا تو بیٹا ماں دے دیتا، اور درم و دینار پکڑ کے آ کے معاشرے میں فخر کر کے بتاتا کہ آج منڈی میں ریٹ اچھا تھا، ماں کو اتنے میں بیچ کے آیا ہوں۔ مائیں رسوا ہو رہی تھی، مائیں بک رہی تھی۔ جب میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے، میرے حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اولاد کو حکم دیا، نادان، ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا آسمان کے نیچے 2 رشتے ایسے ہیں، اگر وہ راضی ہو جائیں تو سمجھو عرش کا رحمان بھی راضی ہو جاتا ہے، اور وہ راضی نہیں ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی نہیں۔ فرمایا ایک والدہ اور ایک والد، ان 2 رشتوں کے ساتھ ہمیں جوڑا گیا۔ ماں اور باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ میری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کیا ہے؟ تو حضور نے 2 لفظوں میں جواب دیتے فرمایا جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ 2 رشتے راضی ہیں تو آسمان کا رب راضی ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہمارا رویہ والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ بیٹا 4 حرف پڑھ جائے، نوکری اچھی مل جائے، اچھی جگہ پہ جا کے گھر بنا لے، گاڑی اچھی لے لے، لباس اچھا پہن لے، تو پرے پنچایت میں بیٹھ کے باپ بولے تو بیٹا کہتا ابا جی آپ نہ بولا کریں، آپ کو بولنا نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں کہ جیسی دولت تم نے کمائی وہ باپ نہیں کما سکتا، جیسی کوٹھی تم نے بنائی وہ باپ نہیں بنا سکتا، جیسی گاڑیاں تم نے خریدی وہ باپ نہیں خرید سکا، جیسی تعلیمی ڈگریاں تم نے حاصل کی وہ باپ نہیں لے سکا۔ لیکن صاحب 2 لمحوں کے لیے میرے ساتھ چل، یہ کوٹھی بھی رکھ دے، یہ گاڑی بھی رکھ دے، یہ ڈگری بھی رکھ دے، یہ سٹیٹس بھی رکھ دے، یہ دولت بھی رکھ دے، اور چل اس دن کے اوپر جب تو پہلے دن کتابیں پکڑ کے اسکول گیا تھا، مجھے بتا تیرے اسکول کی فیسیں اس بابے نے ادا نہیں کی تھی؟ تجھے زمانے کی صف میں کھڑا کرنے والا یہی بابا تو تھا جو سارا دن بوریاں اٹھاتا اور پیسے جوڑتا رہتا کہ میں نہیں پڑھ سکا تو میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ جائے۔ اور آج جب وہ بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی آپ نہ بولا کریں، آپ کو بولنا نہیں آتا، تو بتاؤ اس باپ کی کائنات نہیں اجڑتی؟ بیوی کے کہنے پہ بیٹا ماں کو کہے اماں گھر کا ماحول خراب نہ کر، چپ چاپ زندگی گزار، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کپڑا جوتا مل رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جانتے ہو اس ماں نے تمہارے لیے کتنے گھروں میں برتن دھوئے تھے، اس ماں نے کتنی جگہوں پہ جا کے جھاڑو دیا تھا، تمہارے بیمار ہونے کے اوپر اس ماں نے ساری رات جاگ کے کاٹی تھی، اللہ کے حضور دعائیں مانگی تھی۔ اور نادان آج ایک عورت کی محبت میں آ کے تو کہتا ہے اماں بولا نہ کر گھر میں۔ اچھا بعض بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ الگ الگ ہو جائیں اور ماں آ جائے تو بیٹا ماں کو کہتا ہے کہ اماں کو میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، باقی بھی تو تیرے بچے تھے، تو نے سب کو پالا اور اٹھاؤں میں تیرا بوجھ۔ ماں پھر کیا کرتی ہے؟ ماں چاہتی ہے میرے بچے کا گھر برباد نہ ہو، وہ گٹھڑی باندھتی ہے اور سر پہ اٹھاتی ہے اور گھر سے نکلتی ہے۔ اور بیٹا اتنا نادان ہے کہ ماں کو نکال کے مصلی بچھا کے نفل پڑھ کے کہتا ہے اللہ جنت دے دے، جنت تو تو نے گھر سے نکال دی، اب کون سی جنت مانگ رہا ہے؟ وہ تیری جنت تھی جس کو تو نے گھر سے نکالا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے دین کے ساتھ جو رشتہ رکھا ہے وہ رسمی رکھا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جمعے کے دن مسجد میں کس وقت جاتے ہیں آپ؟ تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دین ہم نے کتنا سیکھا، نسلوں کو کتنا دیا، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں یہاں بیٹھ کے میں آپ سے کہوں کہ جنت میں جانا ہے تو ہاتھ کھڑے کر لیں، آپ نے ایک لمحے میں کھڑے کر لیں. میں آپ سے کہوں کہ جھنڈے بنا کے ذرا ہاتھوں کے ہاتھ لہراؤ، آپ نے لہرا لینے. میں آپ سے کہوں کہ زور سے سبحان اللہ کہیں تو مدینے پہنچ جائیں گے. تو جتنے لوگ ہوتے زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں واقعہ مدینے کا دروازہ کھل رہا ہے. او بھائی شعور سے کام لو. کیا ہاتھ کھڑے کرنے پہ بھی کبھی جنت ملتی ہے؟ جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ وہ محفل میں آئے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آتی، 8 گھنٹے محفل سنتی ہے، 3 بجے دعا ہوتی ہے، صبح مسجد میں پکا نمازی بھی نہیں جاتا، اور اس قوم کو کہا جائے کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں پہنچ جائیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ یہ رسمی باتیں ہیں، خطیبانہ جملے ہیں. ادیب کا ہے، نقیب کا ہے، نعت خواں کا جملہ ہو سکتا ہے. میرے رسول کا دین یہ نہیں تھا، نبی کا دین یہ نہیں تھا. وہ اقبال نے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد نئی تہذیب کا فرزند. یہ دین اتنا آسان نہیں ہے. اچھا عشاء کی نماز جب ہوتی ہے اور مسجد میں محفل ہو تو پتہ ہے جب سپیکر کھلتا ہے تو اعلان کیا ہوتا ہے؟ آپ بڑے تیز لوگ ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے. مسجد سے اعلان ہوتا ہے جناب نماز ہو چکی ہے، محفل شروع ہو رہی ہے، مسجد میں آ جائیں. ہوتا ہے نا، ضمیر زندہ ہو تو بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے. اور بھائی عیسائیوں کی بستی ہے کہ جن پہ نماز فرض نہیں ہے، ان کو بلا رہے. مجھے بتاؤ محفل سننا فرض ہے یا نماز فرض ہے؟ نماز پڑھنے آئے نہیں، محفل سننے آ جائیں. 8 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کے محفل سنیں گے، بتاؤ نماز پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے. اور محفل پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 8 بجے شروع ہوتی ہے، رات کے 2 بجے دعا ہوتی ہے. میں اس قوم کو کیسے کہوں کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، جو قوم 6 گھنٹے محفل تو سن لیتی ہے، 15 منٹ میں نماز نہیں پڑھتی. کبھی اندر جا کے ہم کہاں کھڑے؟ یہ رسمی محبتیں کبھی کام نہیں آئیں گی کہ آپ کہیں کہ میں تو جناب اس محفل میں چلا گیا، میں نے جھنڈے بنائے، ساری رات جھومتا رہا. ہاتھ کے کھڑے کرنے پہ جنت کا وعدہ نہیں. جنت کا وعدہ میرے مصطفیٰ نے دیا، الجنت تحت ظلال السیوف. اور میں اللہ نے تلوار کو سائے میں جنت کو رکھا ہے، مشکلات کے پردوں میں سجا کے جنت کو رکھا ہے. اگر جنت سبحان اللہ پہ ملتی تو صحابہ بدر و احد میں ویسے ہی چلے جاتے. آپ جانکے تو صحیح ہم نے دین کے لیے کیا کیا. ناراض نہیں ہونا، ہم رسموں کے عادی بن گئے. رسموں کے خطیب بلاتے تو کتنا پیسہ دیتے ہیں آپ کو سارا پتا ہے. مولویوں کے ریٹ کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں. کس دن کا ریٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے. کس نعت خان کا ریٹ کتنا ہے آپ کو سارا پتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں. آپ کہیں نا کہ جناب یہ 2000 کم کر لیں، وہ کہتا کسی اور سے ٹائم لے لیں. ہوتا ہے جتنا مانگتا ہے آپ دیتے ہیں. حضرت کھانے میں کیا پسند کریں گے، حضرت آئیں گے کہاں، حضرت بیٹھیں گے کہاں، یہ سارے پاپڑ بیلتے ہیں. آپ کو سارے طریقے آتے ہیں. آپ استقبال بھی کرتے ہیں، آپ گاڑیوں پہ پھول بھی پھینکتے ہیں. اور وہ جب یہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے عشق رسول ہے تو ذرا ہاتھ کھڑا کرے. جو ان پڑھ ہیں، جو بالکل کمزور ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا. میں نے پڑھے لکھے لوگ دیکھے، سنجیدہ لوگ دیکھے جو ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ اگر نیچے کریں گے تو دائیں بائیں والے کہیں گے کہ یہ عشق رسول نہیں ہے. وہ بتاؤ عشق رسول کو پرکھنے کا یہ انداز کس نے دیا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو عاشق ہوں گے، نہیں کھڑا کریں گے تو عشق نہیں ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ضابطہ عشق کا کس نے دیا؟ آپ اس سے پوچھیں صاحب جہاں تو کھڑا ہو کے ہمارا عشق تول رہا ہے، اگر 1000 کم ملتا تو آنے کو تیار نہیں تھا. تیرا عشق تو نوٹوں کے ساتھ جب تولا جاتا ہے اور تو یہاں آ کے ہمارا عشق تول رہا ہے کہ محبت ہے یا نہیں ہے ذرا میں دیکھوں. مزہ یہ تھا کہ بغیر ڈیمانڈ کے آ کے پڑھتا تو پھر ہم تیری محبت کو دیکھ لیتے، لیکن دیتے بھی تم ہو.
دینے والے بھی تم. یہ انجمن غلامان مصطفیٰ کیا کرتی ہے جی؟ یہ فنڈ اکٹھا کر کے سال میں محفل میلاد کراتی ہے. پورا سال تو کبھی مسجد میں گئے نہیں, نماز فرض نہیں ہے, نماز کی طرف نہیں گئے, سنت کی طرف نہیں گئے. بھئی کیسے ہوگا؟ مسجد کا مولوی مہینے میں کتنی سیلری لیتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس کے بچے گزر کیسے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ کس ٹوٹے ہوئے سائیکل پہ اور موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اور جو نعت خان 10 منٹ کے لیے آیا وہ 70,000 لے کے چلا گیا. اور جس نے 5 نمازیں بھی پڑھائی, بچے بھی پڑھائے, اذانیں بھی دی, مسجد بھی بند کی, اس کو مہینے کے بعد 16,000 18,000 دیتے ہیں. وہ کبھی سال 2 سال کے بعد بھی کہے کہ بچوں کا مسئلہ تھوڑی سی تنخواہ بڑھا دے, کہتے ہیں کمیٹی بیٹھے گی تو پھر فیصلہ کرے گی کیا کرنا ہے. اور وہ کمیٹی بیٹھ کے کہتی ہے مولوی لالچی ہو گیا, اس کو بدل لیں, کوئی اور لے آئے. شرم نہیں آتی؟ آنے والے نعت خان کو نفس کی تسکین کے لیے جو سرخی پاؤڈر لگا کے آتا ہے, جو محفل نعت والے دن نائی کی دکان پہ جا کے اچھا میک اپ کر کے داڑھی نالی میں بہا کے آتا ہے, اس کے اوپر بھی نچھاور کرتے ہو, اس کو پیکٹ بھی اچھا بنا کے دیتے ہو, اور جس نے ساری زندگی تمہارے بچوں کو دین سکھایا, اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ ناراض نہیں ہونا, اندر جھانکنا ہے. ہمارے پیسوں کا حقدار جب مولوی بنتا تھا یا وہ نعت خواں بنتا تھا. کاش کہ ہم کبھی سیکھیں دین اور چیز کا نام ہے. دین ان اندازوں میں نہیں, ان نعروں میں نہیں کہ ہاتھ اٹھ گئے تو عشق آ گیا, ہاتھ نیچے ہو گئے تو عشق ختم ہو گیا, زور سے سبحان اللہ کہی تو عشق مدینہ ہے, آواز نہیں آئی تو آپ میں عشق نہیں. یہ کوئی ترازو نہیں ہے اسلام کا, یہ کوئی ترازو نہیں ہے دین کا. ہمارا تعلق دین کے ساتھ کمزور ہو گیا, ہم رسموں کے عادی بن گئے, لیکن حقیقی طور پہ دین کے ساتھ ہم اپنا تعلق نہیں جوڑ پائے. اچھا کیا ہوتا ہے مغربی دنیا؟ کہتے ہیں جی آج ماں کا دن ہے, آج باپ کا دن ہے. عالمی سطح پہ میں جوانوں سے مخاطب ہوں, ماں کے نام کی پوسٹ بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی. کیا ہوا جی؟ آج میری ماں کا دن ہے, مجھے ماں یاد ہے, ماں کے نام کا شعر لکھ دیا. باپ کا دن آیا, باپ کے نام کے اشعار لکھ کے سوشل میڈیا پہ ڈالے. کیا جی باپ کا دن ہے, میں نے اپنے باپ کے لیے اشعار لکھے. اور بھائی سیدھے منہ کبھی باپ سے بات نہیں کی اور باپ کے نام کے اشعار سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے. ماں کے نام کی پوسٹیں سوشل میڈیا پہ لگا لی, اور وہ گھر کے کمرے میں بیچاری بیمار پڑی ہے, کبھی حال اس کا پوچھا نہیں. ماں مر گئی, باپ مر گیا, ختم دلوایا تو دیگیں دیسی گھی میں بنائی. فروٹ اتنا ڈھیر لگایا کہ سارے محلے نے دیکھا. اگر زندہ ہوتی تو یہ فروٹ ماں کو زندگی میں کھلا دیتا. یہ جو چھوٹے گوشت میں دیسی گھی کے دیگے بنا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کھائے بغیر نہیں جانا. اہل خانہ کی طرف سے اعلان ہے سارے کھانا کھا کے جائیں. کس شریعت نے لکھا ہے کہ زبردستی کھانا کھا کے جائیں؟ یہ تو صدقے کا کھانا ہے, عمرہ کے لیے ہے ہی نہیں, یہ تو غربا کے لیے تھا. اور یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے بند کمرے میں جو وی آئی پی مہمان ہوتے ہیں, ایم این اے, ایم پی ایس, سیاستدان, دولت مند, پہلے بند کمرے میں بیٹھ کے وہ کھانا ان کو دیا جاتا ہے. جن کا حق بنتا ہے ان کو بعد میں دیا جاتا ہے. جن کا نہیں بن رہا وہ پہلے کھاتے ہیں, حالانکہ ان کو نہیں کھانا چاہیے. یہ صدقے کا مال ہے, اور صدقہ جن کو نہیں لگتا ان کو نہیں کھانا چاہیے, لیکن وہ پہلے کھاتے ہیں. جن بیچاروں کا بنتا ہے وہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. بھائی دین کو سمجھنا پڑے گا. ماں کے نام پہ اشعار ضرور لکھیں, لیکن زندگی میں اپنا انداز دیکھیں کہ میرا رویہ ماں کے ساتھ کیسا ہے, باپ کے ساتھ کیسا ہے. مغربی کہتے ہیں سال میں 1 دن باپ کا, 1 دن ماں کا. میں کہتا ہوں ہم مغرب سے نہیں پوچھیں گے, ہم جا کے گنبد خضرا کے مکین سے پوچھیں گے. ہم مغرب سے نہیں پوچھیں گے, ہم سرور کائنات کی دہلیز میں جا کے پوچھیں گے حضور آپ بتائیں ماں کے دن کتنے, باپ کے دن کتنے. میرے نبی فرماتے ہیں صبح اٹھو, ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو, اللہ قبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ قبول حج ہے. حضور فرماتے ہیں ہر صبح کا آغاز ماں باپ کے دیدار سے کرو. اچھا عربوں کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا. بیٹی پیدا ہوتی,
باپ گڑا کھودتا، دھکا دیتا اور بیٹی چیختی چلاتی اور باپ مٹی اونڈھیل دیتی اور بیٹی دفن ہو جاتی۔ جب میرے نبی دنیا میں آئے تو حضور نے اپنی بیٹی کے بارے فرمایا تم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ محبت دی، یہ پیار دیا۔ میں ایک ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میرے نبی دنیا میں آئے تو حضور نے بیٹی کو عزت دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے امرائے مردودہ، لوٹائی گئی عورت، شادی ہو گئی، شوہر کو پسند نہیں آئی، اس نے طلاق دے دی۔ عورت واپس آ کے بیٹھ گئی باپ کے گھر پہ، دوبارہ کسی نے رشتہ قبول نہیں کیا، بوڑھی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اس بچی کے باپ کو جہنم کا حکم ہوا تو یہ بیٹی اللہ کے ساتھ باپ کے حق میں جھگڑا کرے گی۔ مالک نہ تو نے عقل دی، نہ تو نے شکل دی، شوہر نے طلاق دے دی، دوبارہ معاشرے نے قبول نہیں کیا۔ یہ بوڑھا بابا ہی تھا جو کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے میرا خرچ پورا کرتا رہا۔ اے اللہ تو اس کو جہنم میں بھیج رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ بیٹے کی بات سن کے جہنمی باپ کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث ننگ و آر اور کہاں بیٹیاں جنت کی ضمانت۔ میرے نبی نے بیٹی کو عزت دی۔ ایک وقت تھا کہ بیٹی بوجھ تھی، پھر وقت آیا کہ حضور نے بیٹی کو عزت دی، اور آج جہاں میں اور آپ کھڑے ہیں آج بیٹی کا وجود پھر بوجھ بن رہا ہے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوشی کتنی ہوتی ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو گھر کا حال کیا ہوتا ہے۔ بیٹی آ جائے تو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا، دوستوں کو دعوتیں بھی دی، کھانے بھی کھلائے کہ میرے ہاں بیٹا آیا، مٹھائیاں بھی بانٹی، اور بیٹی آئی تو جیسے سارے گھر کو سانپ سونگھ گیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ساس بھی بہو سے بات نہیں کرتی، نندوں کا چہرہ بھی پھر جاتا ہے، شوہر کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہتی ہے یہ منحوس ہے، اس کو نکال دو۔ بیٹی پیدا کرتی ہے، بیٹا نہیں کرتی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا۔ ہر گناہ جب جڑ پکڑتا ہے تو اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں۔ تاریخ عرب کو پڑھیں کہ عربوں میں بیٹیوں کو دفن کرنے کا رواج کیوں پڑا، تو کہتے ہیں ایک وجہ تھی۔ جو عرب کے شعراء تھے وہ ننگی اور فوش شاعری کرتے تھے۔ کسی کی بہن بیٹی جوان ہوتی، خوبصورت ہوتی تو اس کے اعضاء جسمانیہ کے ساتھ اشعار لکھتے اور پھر مشاعرے میں پڑھ کے بتاتے کہ یہ اشعار فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہیں، فلاں کی بہن کے ساتھ ہیں۔ تو کسی باپ نے پیدا ہوتے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کہ کل جوان ہوگی، کوئی اشعار لکھے گا اور پڑھے گا تو مجھے شرمسار کرے گا، تو میں اس کو آج ہی ختم کر دیتا ہوں۔ بعد میں رواج پڑ گیا۔ آج کے معاشرے میں بیٹی کا وجود قبول کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ جہیز کی رسم ہے کہ جوان بغیر جہیز کے رشتہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کے جہاں بھی ہوگا جہیز والا سسٹم، لسٹیں بنا کے لوگ دیتے ہیں جہیز میں یہ سامان چاہیے، موٹر سائیکل بھی چاہیے، پلاٹ بھی چاہیے، اتنا سامان بھی چاہیے، اور اگر نہ مل سکے تو ساس بہو کو کہتی ہے تیری ماں نے تجھے کیا دیا ہے؟ خدا کا خوف کر، اس ماں کو سلام کر جس نے جگر کا ٹکڑا تیری جھولی میں ڈال دیا۔ یار انسان کی قدر سیکھو، سامان کی قدر نہیں، انسان کی قدر سیکھو۔ سامان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جوان ہو پھر بنا لو گے۔ اچھا اپنے گھر کا بوجھ بھی دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ویسے گجرانوالہ کی طرف ایک رواج ہو سکتا آپ کی طرف بھی ہو، جب رشتہ لینے جاتے ہیں نا تو پہلے گھر دیکھتے ہیں، باپ کیا کرتا ہے، بھائی کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ دیکھنے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی ہوگا، داماد بلا لیے، بیٹوں کو بلا لیا، بیٹیوں کو بلا لیا، گاڑی بھر کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگلے گھر جا کے بیٹھیں گے، چائے پانی کھانا پینا اچھا ہوگا، بچی والے کہتے ہیں چلو یار خوش ہوں گے تو بیٹی کا مقدر جاگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ بیٹی کو بلاؤ، ہوتا ہے نا، بیٹی سامنے پانی لے کے آئی، چائے لے کے آئی، اور جتنے مشٹنڈے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ایسے سودے منڈیوں میں جانوروں کے ہوتے ہیں،
انسانوں کے سودے ایسے نہیں ہوتے، انسانوں کے رشتے ایسے نہیں ہوتے. یہ منڈیوں میں جانوروں کے ہوتے ہیں سودے، کہ گائے بکری بھینس لینی ہے، چلا کے دیکھو ذرا کیسے چلتی ہے، اس کا رنگ دیکھو، اس کا قد دیکھو، اس کے وجود کو چھو. اور ہم انسان ہو کے انسانوں کے سودے جانوروں کی طرح کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب بیٹی آتی ہے تو باپ کی نظریں جھک جاتی ہیں، جب بیٹی پانی لے کے آتی ہے تو بھائی باہر نکل جاتا ہے شرم کی وجہ سے کہ جتنے آئے ہیں میری بہن کو سارے دیکھیں گے. اور بھائی دیکھنا ہی تھا تو کسی بیٹی کو بھیج دیتے، وہ دیکھ لیتی، بیوی کو بھیج دیتے، وہ دیکھ لیتی. یہ سارا ٹبر کسی کے گھر لے کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی دین اسلام کے ساتھ میرے رسول نے جوڑا تھا. میلاد والے نبی نے انسانوں کی زندگی آسان کی تھی، سکھ دیا تھا، اور ہمارے رویے لوگوں کو توڑ رہے. ایک ہی راستہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑ لو، صورت سے جڑو، سیرت سے جڑو. اللہ دنیا میں بھی برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی برکتیں دے گا. میاں بیوی کا تعلق کیسا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے. بہن بھائی کا تعلق کیسا ہے؟ میرے رسول کی ذات موجود ہے. ماں اور بیٹے کا تعلق کیسا ہے؟ میرے رسول کی ذات موجود ہے. اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول سے جڑ جاؤ گے، اللہ دنیا میں بھی اعزاز دے گا، آخرت میں بھی اعزاز دے گا. میں یہیں پہ آپ کو روکوں گا اور بارے دیگر آپ لوگوں کا، علماء کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے حضور کی محبت میں اتنا خوبصورت پنڈال سجایا. آپ صبح سے لے کر اب تک حضور کی محبت میں گلی گلی کوچا کوچا آپ جلوس میں ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، نعت خوانی سن رہے ہیں. یاد رکھیں یہ احساس والوں کا کام ہے، اور اللہ جس کو توفیق بخشتا ہے یہ اسی کو عطا کرتا ہے. یہ اپنا کوئی کمال کسی کا نہیں ہوتا. وہ کسی نے کہا تھا یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. جب وہ کرم کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برسیں گی، پھر اس کے نظارے اور ہوں گے، اس کی برکتیں رحمتیں اور آئیں گی. لہٰذا اس میلاد کے موسم کا پیغام یہ ہے کہ حضور کی صفات سے، حضور کے فضائل سے، حضور کے کمالات سے آپ جڑ جائیں، اور میرا نبی جو پیغام امت کو دے کے گیا تھا آپ اس پیغام کو سینے میں رکھیں. اللہ آپ کو دنیا میں بھی برکتیں دے گا، آخرت میں بھی برکتیں دے گا. میں انہی کلمات کے اوپر آپ سے اجازت چاہوں گا. جو ٹوٹے پھوٹے لہجے میں باتیں کہیں اللہ اثر بنا کے دلوں میں اتار دے. وما علیہ الا البلاغ.